یہ لنک کائنڈلی پھر شیئر کر دیں. آئی تھنک یوم جس دن نقول ہم کہیں گے لی جہنم جہنم کو حل امتلأتی کیا تو بھر گئی ہے، وتقول اور وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ اور ہے. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ جہنم کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کہ یا اللہ مجھے بھرنے کے لیے کچھ اور ہے کیا. یعنی جہنم کا پیٹ بھرنا ہی نہیں والا ان لوگوں سے. اس کی صحیح تفسیر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ یہی کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے تو وہ کہہ اٹھے گی قط قط کہ یا اللہ بس بس اب بس ہو گئی. اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ جہنم یہ بات اپنی زبان حال سے کہے گی. تو اس میں سادہ سی بات ہے، قیامت کے دن میرے رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہونی ہے. اور وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، لوگ اپنی جلد سے کہیں گے اے ہماری جلد آج آپ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارا یہ جسم جلد سکن کہے گی آج مجھے اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو یہ انسان کی جلد کہہ رہی ہوگی کہ آج تو مجھے اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. اور دوسری بات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین میں کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان اس کی تسبیح کو، اللہ رب العزت کی جو بھی وہ تسبیح زمین کی کوئی بھی چیز بیان کر رہی ہے اس کو سنتا اور سمجھتا نہیں ہے. تو یقیناً جہنم بھی قیامت والے دن بولے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. میں انشاءاللہ ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آیت نمبر 26 سے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ ضرور پوچھے. ہم ان آیات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. الذی حدیث کوئی مزید ایکسپلین کریے گا کہ قدم سے جہنم کیوں ختم ہو جائے گی. میں اس کو کرتا ہوں. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جیسے ہم آگ کو بجھاتے ہیں پاؤں سے سبحان اللہ. الذی وہ ذات، جعل الذی ذات نہیں مراد، یہاں مراد جہنمی لیے جا رہے ہیں کہ وہ شخص جعل مع اللہ الہا آخر جس نے اللہ کے ساتھ الہ بنا لیا آخری اور فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ڈال دو اس کو شدید اور سخت قسم کے عذاب میں. قالا تو وہ کہے گا قرینہ اس کا دوست، ربنا اے میرے رب، ما طغیتہ نہیں میں نے اس کو گمراہ کیا، ولکن کان فی ضلال بعید بلکہ خود ہی بہت کھلی گمراہی میں تھا. قالا کہا جائے گا لا تختصموا لدی، لا تختصموا مت جھگڑو، لدی میرے پاس جھگڑو مت. وقد اور یقیناً قدمت بھیج دیا میں نے، قدمت بھیجا میں نے الیکم تمہاری طرف بالوعید وعدہ عذاب، اور بے شک میں نے تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج دیا ہے. تمہیں پہلے میں نے الارم اور یہ کہا تھا کہ کانشیس رہنا. ما یبدل القول نہیں بدلی جاتی بات، لدی ہمارے پاس، وما انا اور نہیں ہم، بظلام ظلم کرنے والے، للعبید اپنے بندوں کے ساتھ. یوم جس دن، نقول ہم کہیں گے، لجہنم جہنم کو، حل امتلأتی
کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ اور وہ کہے گی حل من مزید کہ اے اللہ کچھ اور ہے۔ تو میں نے یہاں پہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا پاؤں جہنم میں ڈالیں گے، پھر جہنم کہے گی قط قط کہ یا اللہ میری بس ہوگی۔ اب لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مثل تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی مثال، اپنی دنیا کی مثال اللہ کی مثال سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہاں نبی علیہ السلام قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ بہت سارے لوگ نا اللہ رب العزت کی صفات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا ہاتھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، اور میرے رب کا عزت والا پاؤں بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں۔ اسی طرح اب اس قرآن کی آیت میں حدیث میں آ گیا کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنا عزت والا اس میں پاؤں ڈالیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ پاؤں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو آپ بات ذہن میں رکھ لیں، جب بھی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات آئے نا، آپ نے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں جیسے اس کو لائق ہے، یعنی اللہ کا پاؤں کیسا ہوگا جیسے اس کو لائق ہے جی، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اب پاؤں جہنم میں ڈالنا اور جہنم کا کہنا کہ یا اللہ اب میں بھر گئی ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو میرے علم کی کمی ہے، مجھے اس کا نہیں معلوم کیا مراد ہے، لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا بتا دیے جائے نا کہ اتنا اس پہ ایمان لانا چاہیے، باقی پوچھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب آپ کا، ہمارا، ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے، کیسا ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس نے چاہا ہے، جیسے اس کو سجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملے ہیں جی۔ اور پھر وہ جہنم میں ڈالیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا ایک میں قول آپ کے سامنے ذکر کر دوں، الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، والسؤال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ لازم، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہ ہے جی ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا عزت والا پاؤں ڈالیں گے۔ اگر تو اس تفسیر میں بھی یہ زیادہ بحث ہوتی تو میں اپنے محترم بھائی کو بتا سکتا، میرے علم کی بھی بہت ساری قلت کی دلیل ہے، یہ کمی ہے، اور شاید جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا۔ آگے اللہ ہمیں توفیق دی، کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کسی دوست کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، یا آپ کو کیمرے میں ایک کتاب نظر آ رہی ہوگی، کتاب الجامع، یہ بلوغ المرام ایک حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، تو یہ اس کا ایک چیپٹر ہے کتاب الجامع، بہت پیاری کتاب ہے اور بہت پیارا چیپٹر ہے۔ تو اس کے اوپر نا یہ دیکھیں، کتاب الجامع مختلف ابواب ہیں، باب الآداب، ادب کا باب، تو اس طرح مختلف آداب یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، چیپٹرز ہیں۔ تو یہاں پہ احادیث ہم سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں، ہمارے بڑی کام کی ہیں۔ تو باب الآداب کی نہیں، پہلی حدیث کا میں صرف آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں، ہمارے پاس چونکہ وقت نہایت قلیل ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ایک مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حق ہیں؟ ایک مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حق ہیں؟ نہ بتا سکے تو جی یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، مسلمان کے مسلمان پر حق آپ نے خود گن لینے، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جب وہ ملے سلام کرے، جب تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب آپ سے خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرو اس کی، جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دو۔ بہت سارے ہیں، نہیں فگر بتائیں جی، فگر بتائیں حدیث میں فگر ہے۔ جب وہ چھینکے تو چھینک کا جواب دو، اور چھینک پہ وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کا جواب دو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ یہ کتاب الجامع باب الآداب، اس کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ یہ حق ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کسی نے گنے ہو کتنے حق ہیں؟ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ملے تو سلام کرے، ہاں جی 6 ہوگا جی، 6 حق ہیں۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے۔ پہلا یہ، جب ملے تو سلام کہے، جب وہ اسے
دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ایک اور پیاری حدیث صحابہ احباب تک پہنچ گئی۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ جی چھٹی ہماری طرف سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ۔ ہمارا دل ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہونا ہے، کیونکہ 3-4 لوگوں کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، جو نوٹس لکھ رہا ہے یہ وہ، بلکہ 3-4 لوگ تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کائنڈلی دیکھتے آئے ہیں۔ ٹیسٹ بھی یعنی ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے، اچھا انعام رکھیں گے، صرف ایک ذوق بڑھانے کے لیے، اور یہ ایک اچھی یادیں بھی ہیں۔ ٹیسٹ بتا دیجیے گا کیسا ہوگا۔ میں نے محترم بتایا تو تھا، اس کے جی 3 پارٹس ہوں گے۔ پہلے میں صرف ورڈز اور میننگ ہوں گے۔ اگر میرے پاس یہاں کوئی ڈائری اویلیبل ہے تو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ 3 پارٹس ہوں گے، پہلے میں صرف ورڈز اور میننگ ہوں گے، اور یعنی صرف ورڈز میننگ، عربی کے ورڈ ہوں گے، آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ دوسرا پارٹ ہوگا جی آیات کے ٹکڑے ہوں گے یا پوری آیت ہوگی، اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، کوئی بھی 2 آیات ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا پارٹ اس کا ہو سکتا ہے جی کہ اردو میں سوال ہوں گے، جیسے یہ سوال ہے جی کہ جہنم کا پیٹ کیسے بھرے گا اردو میں، تو آپ جواب دیں گے بھی جہنم کا پیٹ اللہ رب العزت اپنا پاؤں، عزت والا پاؤں ڈالیں گے، اس سے بھر جائے گا۔ یہ رفاقت ساجد صاحب کے 6 کا جواب اب آیا جی آپ کا بھی شکریہ۔ تو اس طرح جی یہ اردو والا پارٹ ہوگا، یوں کو یہ 3 پارٹ ہوں گے۔ جیسے میں نے آج یہ پوچھا کہ کون کون سے سورۃ قاف کی روشنی میں بتائیں کہ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے، اس میں یہ شرک کرنے والا، مناع للخیر خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتد حد سے بڑا ہوا، مریب شک کرنے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی یعنی اردو میں جو اس کے ترجمے اور تفسیر سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے، کہ یہ لائٹ سا پیپر ہوگا جی انشاءاللہ۔ عربی الفاظ کا ترجمہ پہلا پارٹ، یہ سارے 5-5 نمبروں کے ہوں گے، 5 5 اور 5۔ دوسرا جی عربی آیات کا ترجمہ، آیات کا ترجمہ، پوری آیات کا ترجمہ، اردو میں سوال کا جواب، سوال کا جواب، یہ 3 پارٹ ہوں گے۔ چلیں میں یہ آپ کے سامنے، میں نے یہ ڈائری پہ لکھا ہے اپنی خوبصورت رائٹنگ کے اندر، اگر یہ آپ کو شو ہو سکے تو میں شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو گیا جی وہ کارنر میں کوشچن نمبر 1 2 3 ہو رہا ہے کلیئر شو۔ عربی الفاظ کا ترجمہ، یہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے۔ عربی آیات کا ترجمہ ہوگا، یہ بھی 5 نمبر کے۔ اردو میں سوال ہوں گے، ان کا آپ نے جواب دے دینا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس اسکرین شاٹ تو یہ لے لیں، ورنہ میں آپ کو تصویر لے کے اس میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو نئی چیزیں بتانے سے خوشی ہوتی ہے، پیارے پیارے قرآن، آپ کو ایک پیارا سا قرآن حکیم دکھاؤں۔ یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی تفسیر ہے، تفسیر احسن الکلام، اردو صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی سے ماخوذ، دارالاسلام پبلشرز۔ تو یہ کتنی پیاری تفسیر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ٹیسٹ میں لگتا ہے کمپٹیشن صورت کمپلیٹ ہونے پہ جی صورت کمپلیٹ ہونے پہ ٹیسٹ ہوگا، سورۃ قاف کا جی، سورۃ قاف کا ہوگا، سورت کمپلیٹ ہونے پہ ہی ہوگا۔ لیکن آپ وہ تیار ابھی کریں گے تو پھر ہوگا نا، سورت تو شاید ہماری کل کمپلیٹ ہو جائے، 30 آیات ہو گئیں، کل نہیں تو اللہ نے چاہا پرسوں ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ مکمل ہونے پہ ضرور ہوگا۔ ٹیسٹ کے بارے میں کسی کا کوئی مشورہ ہو، کوئی اور آئیڈیا ہو یا کچھ بھی اور ہو تو یہ ٹھیک ہے نا کہ ہم ٹیسٹ کا پیٹرن اسی طرح میں یہاں کوسچن پیپر شو کر دوں گا، تو آپ کو کوسچن پیپر میرے خیال یہاں کلیئر ہی شو ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا ہوگا تو میں یہاں کاپی پیسٹ کر دوں گا کمنٹ میں، وہاں آپ لکھ کے
بالکل وہی آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہوگا بڑی مشکل سے. تھوڑا سا چیک کرنا پھر بعد میں ہمیں مشکل ہوگا کیونکہ تصاویر سے چیک کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر دیجیے گا وہ PDF فائل بنا کے. اس سلسلے میں کسی کا کوئی اور مشورہ ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے. کسی کا اس سلسلے میں کوئی اور مشورہ ہم انشاءاللہ جو آپ کو انعام دیں گے نا، یہ آپ نے دیکھا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پیارے بھائی حمزہ مقبول کے لیے فیصلہ آباد ذمہ داری یہ وہ، اس طرح یہ کتنے پیارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم اس پہ آپ کو جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے قیمتی قیمتی ٹیسٹ کے انعام میں تحائف دیں گے، اس پہ لکھ کے دیں گے. قرآن لرنر کا لکھ دیں گے، پیاری سی دعا لکھ دیں گے. تو وہ آپ کو ساری زندگی انشاءاللہ یاد رہے گا کہ میں نے فلاں جگہ ایک جگہ پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں ٹیسٹ میں میرے اتنے مارکس آئے اور یہ مجھے ملا. اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ قرآن آپ کو بھولنے نہیں پائے گا کبھی بھی، اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کا حامی ناصر ہو. آئی تھنک باتیں آپ کی ختم ہو گئی. میں نے کل یہ بولا تھا کہ آپ احباب جو قرآن یہاں پڑھتے ہیں اپنی کلاس میں دوستوں میں، جیسے عبد المتین بھائی گھر گئے ہوئے ہیں تو جھنگ والے لوگوں کو بھی دین کی بات بتائی جا سکتی ہے. تو آپ پھر وہ شیئر کرتے ہیں یہ ساری باتیں؟ کوئی اس معاملے میں بتا سکتا ہے؟ یا کوئی یہ کہ یہ آج ویسے ایک دم سے 20 لوگ گئے، 20 تک لوگ گئے. کچھ لوگ تو NFC جو یونیورسٹی ہے نا فیصلہ آباد کی، وہاں کے کچھ دوست تھے، انہوں نے واٹس ایپ پہ کل 2-3 گروپس بنا کے اور سارے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم فرسٹ ٹائم کلاس پڑھتے ہیں تو آپ ضرور جوائن کیا کریں. تو میرے خیال 100 200 لوگ تو ہوتے ہی ہیں گروپ میں، تو وہ لنک شیئر کرنے سے چلو 10 آ ہی جاتے ہیں، 4 بھی 5 بھی. تو پھر آپ اس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو چل رہی ہے، یہاں 10 پڑھیں 5 پڑھیں 100 پڑھیں. ہاں جن سے تعارف ہوتا ہے ذرا ان سے بات کرنے کا مزہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے، جن سے نہیں ہوتا ان سے تعارف بھی آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. یس ماشاء اللہ جی. یس والوں کو میں نے کال بھی کی، لیکن جب آپ کی کال آئی تو میری تو عادت ہے رات جلدی سونے کی، تب پھر میں سو گیا تھا، اس لیے آپ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی. ہاں جی اور کسی نے؟ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے. باقیوں کی طرف سے میں خود یس کر دیتا ہوں، چلیں آپ بھی شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور بھی جی آ گیا، عبد المتین بھائی. ہاں جی آپ تو بھائی ذوق پہلے بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. عبد المتین بھائی کے ساتھ بڑا پیارا وقت گزرا ہے GCUF میں. مجاہد بھائی کے ساتھ اچھا نہیں گزرا NTU میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.